لیکن جو آج کا دن ہے نا، یہ ہماری بدقسمتی کا دن ہے سر. ہمیں کس دشمن نے جو انسانہ اس جگہ پہ گرایا ہوا تھا کہ جس کے چنگل سے ہم آزاد ہوئے. اگر ہم مریم نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اگر ہم قائد کی بیٹی کے ساتھ ہم ان کو قائد کی جو لیگسی کو لے کر چلنے والی لیڈر ہے ہم اس کو مانتے ہیں، تو پھر یہ جو شکنجہ تھا، یہ جو جال تھا، یہ جو فریب تھا، یہ جو شیطانی جو ایک جال تھا جس کے اندر یہ پھنسی ہوئی تھی اور جس سے یہ نکلی ہیں، یا اصل میں تو پاکستان کی عوام نکلی، تو یہ تھا کہاں سے؟ یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے، جس پہ ہم شرم سے ڈوب مرتے ہیں. جب ہم انٹرنیشنل چیٹنگز کے اندر جاتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں. مطلب دنیا کی فوج بچاتی ہے ملک کو سرحدوں سے، دنیا کی ایجنسیاں بچاتی ہیں اندرونی اور بیرونی سازشوں سے، دنیا کی کورٹس جو ہیں عوام کو انصاف دیتی ہیں. ہمارے یہاں ووٹ کو چوری ہونے سے کس سے بچانا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ ساتھ ساتھ چلو. اور بچانا ہے کن سے؟ جو ہماری حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں. ہمیں انصاف ملا ہے، جو مریم نواز کو ملا ہے انصاف، وہ اسد کو ملا ہے، وہ آپ کو ملا ہے، وہ مجھے ملا ہے، وہ پاکستان کے عوام کو ملا ہے. وہ کس سے انصاف ملا ہے؟ مطلب اس گڑھے میں ڈالا کس نے تھا؟ یہ ناانصافی کی کس نے تھی؟ وہ 5-6 سال جس بے گناہ چیز کو، جو سزا کو وہ انہوں نے کاٹا ہے، آج جسٹس عامر فاروق کیا باتیں کر رہے تھے؟ کوئی انصاف نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف کو کس چیز کی سزا ملی ہے اور ملی جا رہی ہے؟ کس بات پہ؟ مطلب پاناما میں سے اقامہ نکالا، دنیا کے اندر کسی مہذب آپ کورٹ کے اندر لے جائیں، منہ پہ ماریں گے، آپ کو بین کر دیں گے کہ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ذہنی امراض کے ہاسپٹل میں بھیج دیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہو. پرے کس چیز کی ہے؟ آپ اس میں سے کیا نکال رہے ہو؟ مطلب بغض، حسد. اور آپ یہ دیکھیں کہ باعزت ہو کر وہ بھی ہماری سپریم کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ اس بات پہ بھی تر و فرض کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی بھی آئے خان تو ہم اس کو جناب ہر راستے سے نکال دیں گے. دیکھیں اس وقت میں بھی اس ملک کو کس دلدل کے اندر دھکیل دیا گیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس وقت سازش بنی تھی وہ آج بھی سینہ تان کے جنسانہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایک طرف آئین کو کی ایسی تیسی پھیرتے ہیں، دوسری طرف اسی آئین کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں استثناء حاصل ہے، ہم سے کوئی بات نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. مطلب نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ خدا کے بیٹے ہیں؟ کون ہیں؟ اور دن اور رات سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں. اور سیاستدان وہ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کی روڈیں، اس کے سکول، اس میں انڈسٹری، اس میں ڈیمز، اس کے دریا، ہر چیز جو ہے نا اس کو بہتر کیا اور بنایا. اس ملک کو جو ہے وہ سیاستدانوں نے بنایا، اور اس ملک کو جو آدھا کر دیا، جو گنوایا ہے، وہ کن ڈکٹیٹرز نے؟ اس ملک کا انگور اڈا کس ڈکٹیٹر نے بیچا؟ اس ملک کا جو کشمیر ہے وہ کس طریقے سے چلا گیا؟ اس ملک کی ایک انچ کی حفاظت نہ کر سکے، اس ملک کے آئین کی حفاظت نہ کر سکتے، اس کو توڑتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، اور آج بھی کرو فر کے ساتھ جو ہے ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے. مطلب یہ جو فیصلہ ہے اس کا ایک رخ یہ ہے کہ ہم مریم نواز کی آزادی پر سیلیبریٹ کریں، لیکن آزادی لی کس سے ہے؟ وہ دشمن کون ہے ہمارا؟ اس آئین کا دشمن کون ہے؟ سر 2017 کے اندر جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا، یہ پاکستان کی عوام کی تقدیر، خوشحالی کو جو ہے نا کھینچ لیا گیا تھا. کون تھا دشمن؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں. اسد صاحب شاید ہینگ ہو چکے ہیں، ان کی تصویر آ رہی ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے شاید. اسد صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پلیز. آ رہی ہے اب جی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کمنٹ کریں. آپ کی فوٹو ہینگ ہے لیکن آپ کی آواز آ رہی ہے. کمنٹ کریں سر پلیز مریم کی. جی وہ دوبارہ جوائن کریں گے، دوبارہ جوائن کریں گے اسد صاحب. سندیلا صاحب جی میں ابھی آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے، مطلب دکھ ہے، درد ہے، ہمیں تکلیف ہے، ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ وہ پروگرام ہے کہ ہم نے تو اب ہل رہا ہوں، میں ہل جل رہا ہوں. جی بالکل. تو میں سندیلا صاحب یہ فیصلے تو متوقع ہیں، جتنے بھی آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز کے پاسپورٹ کا ایک کیس تھا جو ہم سمجھ رہے تھے کہ واپس ہوگا، اس کے بعد مریم نواز کی بریت بھی ہمیں نظر آ رہی تھی چیزیں، جس طریقے سے احسن اقبال کی بریت سے چیزیں سٹارٹ ہوئی تھی. مبارکباد ہے نا.
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਭੇਜੋ, ਲਿਖ ਕੇ संदीला ਭੇਜੋ, साहब ਸਾਰਾ ऑफ कर send लें करके अपना संदीला साहब के सामने। संदेश साहब ने माइक ऑफ नहीं किया तो वीडियो ऑफ कर दी। जी ठीक है, सारा सुन लिया अवाम ने, किस लेटर की बातें हो रही हैं। जी असद आप जो बात कर रहे थे कंटिन्यू करें प्लीज। मैं यही बताना चाह रहा था कि ये चीजें तो अब हमें आगे नजर आ रही हैं। मैं हमेशा एक बात करता था, वो एक CIA एजेंट वाली बात करता था एक मूवी की, कि जो एब्सोल्यूट चेक होता है किसी भी कौम के ऊपर, वो सुप्रीम कोर्ट होती है। तो उसको कंट्रोल कर लो तो वो CIA की एजेंट जो है ना, अपने फॉर्मर एजेंट होती है, वो जो करंट एजेंट्स होते हैं वो उनको बता रही होती है कि आप जो है ना, कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोल एवरीथिंग। तो मैं हमेशा वही बात करता आ रहा हूँ कि डेफिनेटली जब ये चीज़ें कंट्रोल में होती हैं या आप कंट्रोल से बाहर करते हो, इनको आज़ाद करते हो, तो फिर फैसले वही नज़र आते हैं आपको जो आप आजकल फैसले होते हुए देख रहे हो। बहुत सारे चीज़ों पे लोगों का इख्तलाफ था, बंदियाल कोड के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे थे, हमदा शहबाज वाले इशू पे बहुत ज़्यादा लोग एतराज़ कर रहे थे, लेकिन शायद मैं उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट को उसमें बेनिफिट दे रहा था कि यार नहीं, कोर्ट कहीं ना कहीं इसमें कानून की जो है ना, कानूनी हैसियत को देखते हुए फैसले कर रही है। लग रहा होगा कि नून लीग के खिलाफ फैसले हैं, इमरान खान अभी भी लाडला है या उसको अभी भी बेनिफिट दिया जा रहा है, लेकिन उसमें डिबेट जब हम लोग करते थे अपने लोगों से, अपने PMLN के लोगों से या उनके वकीलों से, तो वो यही कहते थे कि यार इसमें कहीं ना कहीं कानूनी झोल है। मतलब जब हमजा शहबाज वाला मामला था, उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी और पार्लियामेंट्री हेड, उसके अंदर कानून दोनों मौजूद थे, लेकिन उस पर डिबेट हो सकती थी। लेकिन ठीक है, उसको हम किसी ना किसी पराहे में रख सकते हैं कि चलें ठीक है, जहां एक तरफ इमरान खान को बेनिफिट दिया कौमी असम्बली में, लेकिन वहां पंजाब असम्बली को, ये चीजें हम दो सोच सकते हैं। दुआ दें यहाँ पे आप परवेज मुशर्रफ को, और उसके बाद आप हाथ उठा के दुआएं दें आप इमरान खान को, कि जो आज इस मुल्क में आप तब्दीली देख रहे हैं। मुशर्रफ को दुआ इसलिए दें कि मुशर्रफ ने फौज को इस नहज पे ला के छोड़ दिया कि वो अब मार्शल लॉ के दरवाजे बंद करके गया है, वो कि जो उसको सजाएं हुई हैं चौक पे लटकाने वाली, कि इसको चौक पे लटकाओ, 50-100 दफा चौक पे लटकाओ इस बंदे को, ऐसी सजाएं हुई उस शख्स को। और जो उस शख्स ने पाकिस्तान के साथ किया, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में उस दौर के अंदर हुई, जो बम धमाके उस दौर के अंदर पाकिस्तान के साथ हुए, फिर जो अदलिया मूवमेंट चली मुशर्रफ के खिलाफ, जो जिस तरीके से उसको बात निकाला गया, पहले उसकी वर्दी उतरवाई गई, बाद में उसको सदारत से भी निकाला गया, इस हद तक जो है सियासी जमातें आपस में मुत्तहिद होकर उन्होंने एक डिक्टेटर के साथ मुकाबला करके उसको हराया। लेकिन उसका नुकसान बहुत हुआ, क्योंकि दुनिया के अंदर हालात भी बहुत चेंज हो गए ना। डिक्टेटर्स को जो है ना दुनिया पसंद नहीं करती, मार्शल लॉ को दुनिया पसंद नहीं करती। आप अगर आज मार्शल लॉ लगा देंगे, आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ क्या हाल होगा, किस तरीके से दुनिया भर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात खत्म करेंगे, आपको अगली भी प्रायोरिटी का पता है। सेकंड, आप दुआ दें इमरान खान को। 10 साल के बाद हमें यकीन करें, इतनी जल्दी नहीं थी कि ये चीजें इतनी जल्दी रिवर्स होंगी। जैसे 2018 में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, 1999 के बाद जो नवाज शरीफ को जिला वतन किया गया था, 10 साल लग गए नवाज शरीफ को वापस जो है वो वजीर आजम बनने में, लेकिन ये तो 4 साल में सारी चीजें रिवर्स हो गई। तो इसकी दुआ दे इमरान खान को। सर वो जितना नालायक साबित हुआ ना, ये उन्होंने लोगों को देखें, वो जो नुकसान हमने 10 साल में उठाया था, मेरा ख्याल है उससे 4 गुना सिर्फ हमने 4 साल में उठाया। 4 गुना हमने 4 साल में उठाया। बिल्कुल अरशद परवेज साहब, बहुत जबरदस्त बात की आपने, ये कि जो नुकसान हम मुशर्रफ दौर में या जमाली दौर में या चौधरी शुजात दौर में देख चुके थे, वो नुकसान हमने 3.5-4 सालों में हमने पाकिस्तान को जो ना पहुंचा दिया, सिर्फ इमरान खान जैसे नलायक को वजीर आजम की कुर्सी पे बिठा के। तो ये दुआएं मैं इमरान खान को दूंगा, और यकीन करें ये बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान के लिए। एक तो सबक बड़ा जबरदस्त मिला लोगों को कि यार अब ये तजर्बे नहीं करने हम लोगों ने इसको। असद, लेकिन ये सबक, असद ये लेकिन ये सबर आपका क्या ख्याल है कि नाम लेकर कहते हैं सिर्फ जनरल बाजवा साहब को मिला है या सबको मिला है? आने वाले जो इसके बाद आएगा, जो मैं रिक्वेस्ट सुन ले, जो इसके बाद आएगा ये उसके लिए भी सबक है, क्योंकि इससे पहले भी हम 4-5 दफे ऐसा सब कुछ कर चुके हैं, हो चुका है। भुट्टो के बाद हम लोग एक दफा फिर कर चुके हैं, ज़िया को घर भेजा, जमहूरियत बहाल, और उसके बाद फिर मुशर्रफ को भेजा, PMLN जमहूरियत बहाल, मतलब चीजें ओ जीत गए, अंज हो गया, वो हो गया। मतलब ये क्या आज के जो मौजूदा है, क्योंकि वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में है, उन्होंने जो किया वो देखा, 2-2.5 साल 3 साल 4 साल में जो तबाही मची मुशर्रफ से लेके अब तक। लेकिन जो आने वाले हैं, क्या उनके लिए भी उसमें मैसेज है, या वो फिर उसी रूटीन पे चलेंगे कि वो जैसे तशरीफ लाएंगे, जैसे ही छोटी फड़न के कहेंगे सर तुसी हो असल, तुसी जीतो, तुसी जिताना है, ए चोर जे सारे। संदीला साहब, हमें माइंडसेट चेंज करने होंगे।
دو مائنڈ سیٹ ہے اس ملک کے اندر, ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ دو مائنڈ سیٹ تو پاکستان کے اندر موجود ہیں. یہ سیاستدان ہی ہیں نا جو اعلی کار بنتے ہیں. سر اگر عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ کے اتنے خلاف تھا, انڈیا میں جا کے تقریریں کرتا تھا, انڈیا میں جا کے انٹرویوز دیتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کی, سب سے زیادہ اس نے کھل کے بات کی نا, وہ کس نے کی آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ وہ عمران خان نے کی ہے. جرنیلوں کے اور آئی ایس آئی کی جو کردار کی سیاست میں جو گفتگو سب سے زیادہ کی تھی عمران خان نے کی تھی نا, جی بالکل, دنیا بھر میں جا کے, انٹرنیشنل فورمز میں جا کے. لیکن اعلیٰ کار کون بنا بعد میں اسٹیبلشمنٹ کا؟ عمران خان بنا. تو آگے جا کے ان سیاستدانوں کو پیپلز پارٹی بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں آگے جو آپ نے سوال کیا نا کہ فیوچر میں جا کے کیا انہوں نے کچھ سبق سیکھا یا نہیں سیکھا, تو سر وہاں پہ آپ کو پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے نا نظریں رکھنی پڑے گی. کل کو جا کے بلاول یا زرداری جا کے نا بولے کہ ٹھیک ہے جی تسی اگر نون لیگ تو جان چھڑانی ہے, اسی تواڈے ہاتھ پھڑ دینے, تسی اگے سانو اگے لاؤ. اگر اس ملک میں اگر تمام لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کو آئین و قانون اور جمہوریت سے چلانا ہے, تو یقین کریں کوئی جرنیل, کوئی ڈکٹیٹر, کوئی اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے اندر کوئی فیصلے نہیں کر سکتی. اگر فار ایگزامپل 2018 کے اندر اگر عمران خان کہتا کہ نہیں آپ الیکشن فری اینڈ فیئر کرائیں, جو 2018 کا نتائج ہوگا ہم قبول کریں گے, تو مجھے بتائیں اگلی حکومت نون لیگ کی آنی تھی. لیکن عمران خان کو پتا تھا کہ یار میری حکومت اس کے بغیر آ نہیں سکتی, آؤ مجھے استعمال کرو, میں حکومت بنانے کے لیے تیار ہوں. تو مریم نواز نے کہا نا اس بات کو کہ عمران خان بینیفیشری تھا سسٹم کا. جو متیلو جان نے سوال کیا نا کہ آپ کے خلاف کیسز تو اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے, آپ عمران خان کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہی ہیں؟ قصوروار اس لیے ٹھہرا رہی ہیں کہ اس کا بینیفیشری عمران خان ہے. یہ لوگ ہیں جو آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. سر 1+1 2 ہوتا ہے. آپ کسی بھی طریقے سے کہ جب ان کو کوئی ایسا بندہ ملے گا ہی نہیں تو وہ کیا کر لیں گے, ملے گا ہی نہیں تو وہ کیا کریں گے. لیکن دوسری چیز اور بھی کہ وہ ڈھونڈتے کب ہیں, وہ اس وقت ڈھونڈتے ہیں جب ملک کی معیشت جو ہے نا وہ سٹیبل ہوتی ہے. 2016 میں پنگے تبھی لیے گئے. راجہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں نا کہ آہستہ آہستہ کرنا ہے, یکدم کچھ ٹھیک نہیں کرنا, 25-20 سال کچھ ٹھیک نہیں کرنا. ایگزیکٹلی یہ بات ہی آپ جی ارشد پرویز صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی ارشد صاحب. سنجیلا صاحب ٹھیک ہے, مطلب میرے بھی تھوڑے سے جذبات تھے, اسد بھائی کی بھی ایسے جذبات ہیں, لیکن اب اس ملک کو سنبھالنا ہے. میاں محمد نواز شریف نے اپنے اتنی جو غصہ تھا اس کو بھی ایک طرف رکھ کے اس ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے اس حکومت کو یعنی کہ عمران خان کی حکومت کو گرایا بھی. پھر ایک ایسی صورتحال کے اندر اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لی کہ پوری سیاست کو داؤں پہ لگا دیا. لیکن آج کا جو دن ہے اس کا ایک نیگیٹو سائڈ تو میں نے بھی بتائی کہ شرمندگی ہے. لیکن آپ کا کیا جواب ہوگا اس بارے میں کہ اب اس کورٹ کے فیصلے کے بعد مریم نواز شریف کو کیا کوئی بڑی ذمہ داری ملنی چاہیے کہ وہ فرنٹ پر آ کر پاکستان کی قوم کے آواز تو وہ ہیں لیکن ذمہ داری بھی اٹھائیں, ڈار صاحب کی طرح ان کے پاس بھی کوئی ذمہ داری آنی چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری سسٹم پاکستان کی سب سے تگڑی وزارت پر قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنی وزارت کے ساتھ انصاف کر رہا ہے. قبضہ ہی ہے سر, انہوں نے قبضہ کروایا نا, انہوں نے کہا یہ ساڑیاں وزارتاں نہیں شرطاں ہم دے دیو تسی. لیکن یہ ہے کہ وہ انصاف کر رہا ہے. تہاڈا پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے, کیا تسی کیوں پی ڈی ایم دے وچ فوڈ پڑھوا رہے ہو؟ لیکن نہیں سر, حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے. وہ اگلا جو اس کا لفظ ہے نا, وہ آپ نے غور نہیں کیا کہ وہ اس کا جو ہے نا وہ حق ادا کر رہا ہے اس وزارت کا. دیکھیں 40 ملکوں سے آپ کا جو وزیر اعظم قبضے والے ورڈ پہ مجھے آبجیکشن ہے. اچھا چلو, مطلب کہ جی وہ براجمان ہے, ایسے کر لیتے ہیں. میں بھی بیچ میں لچ تل دیتا ہوں. جب ان کی 30 ایئر لیڈرشپ ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ کہے گی کہ ہم سے صرف اور صرف وزارت خارجہ کی بات کرو, ہم پی ڈی ایم کے ذمہ دار نہیں, ہم وزیر اعظم کے جواب دے نہیں ہیں, ہم سے اس کو زیادہ نہیں کھولتے نا, اس کو زیادہ نہیں کھولتے. لیکن انصاف وہ کر رہے ہیں اس وزارت کے ساتھ. دیکھیں 40 ملکوں کے سربراہان کو 10 دن میں ملنا, یہ وزیر اعظم ہاؤس کے کون سے حصے کا کام ہے؟ یہ وزارت خارجہ کا کام ہے سر. جب شاہ محمود قریشی صاحب کو بلا کر کہا جا رہا ہے نا کہ آپ یہ لیٹر پڑھے اور منٹس ہم تیار کر لیں گے, ایک طرف آپ جب یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ مسلسل اعتراض کیا جاتا ہے کہ 15-20 دن ملک سے باہر رہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, تو وہ 15-20 دن وہاں پہ رہ کے کیا کرتا ہوگا شریف انسان؟ اس کے کرنے والے کام وہاں پر کیا ہوں گے؟ اس کی وزارت ہی ایسی ہے نا, پوری دنیا میں جائے, لوگوں کو اپنے ملک کا. تو یہ مریم نواز کو اب بالکل ذمہ داری ملنی چاہیے, ایسی ذمہ داری ملنی چاہیے جو کہ آنے والے وقت میں. دیکھیں یہ جو وزارت خارجہ ہے نا جو بلاول کے پاس ہے, مجھے اس کی یہ نارمل نہیں ہے.
وہ آنے والے دور میں اپنے چیزیں سیدھی کر رہا ہے. دیکھیں جب جاتا ہے تو اس کا نانا، اس کی ماں، اس کا باپ ملک کے سربراہ رہ چکے ہیں، وزیر خارجہ رہ چکا ہے، تو وہ اپنی بھی راہیں ملک کے ساتھ ساتھ ہے، وہ اپنی بھی راہیں ہموار کر رہا ہے. تو مریم نواز کو جب ہم کہتے تھے نا، یہ پرویر رشید صاحب یا کسی دوسرے تو کہتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں آیا، ابھی ٹائم نہیں آیا. ابھی میرے خیال میں اب ٹائم آ گیا ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کیونکہ ابھی تک یہ معاملات عدالتوں کے آگے پیچھے چل رہے ہیں. تو اب یہ ٹائم آ گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مریم نواز کو بالکل دیر کیے بغیر کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑنے چاہیے، اور کوئی بھی حلقہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. این اے نے کسی قدم ماڑا جڑا پی ٹی آئی دا تحریک انصاف دا ایم این اے اڑا دین استعفے تواڈے کول پے نے، اوتھوں الیکشن لڑا دین، کی فرق پیندا ہے سر؟ تواڈے کول تے تھاواں ہی بڑیاں نے، تواڈے کول تے تھاواں ہی بڑیاں نے الیکشن لڑان واسطے. ماڑا موٹا بڑی سازشی، بڑے سازشی موڈ میں آج ہے پرویز سدیرا صاحب. اور اچھا میں نا ایک چیز میں اور بھی اس میں ڈالنا چاہتا ہوں. دیکھیں سمجھنے والوں کے لیے نا چیزیں ہیں. یہ جو آج جنہوں نے یہ بندے، یہ جو آج جس عامر فاروق صاحب نے نا یہ فیصلہ دیا ہے نا، یہ عامر فاروق صاحب بھلا کون ہے؟ ان کو کون لے کے آیا تھا؟ تاریخ کیا ہے ان کی؟ ایک جونیئر جج تھے، ثاقب نثار صاحب لے کے آئے تھے. اور جب یہ درخواستیں نہیں لگنے دیتے تھے نا مریم نواز کی، وہ یاد ہے ساری چیزیں، حقیقتیں. اور آج دیکھیں ان کے دیال، آج دیکھیں یہ جو آپ یہ ٹکر پڑے ہوئے میرے پاس، پڑھنے کی نوبت ہی نہیں پیش آئی ان کے ٹکر، بلکہ آپ بھی کرتے رہے شیئر. ان کے پڑھیں گے وہ یہ سوال کیا کر رہے ہیں. کل تک یہ چلنے نہیں دیتے تھے، درخواست لگنے نہیں دیتے تھے. مطلب کہ وہ جو واجد ضیاء کہہ رہا تھا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ واجد ضیاء جو ہے نا اس نے تفتیش کوئی نہیں کی تھی، وہ صرف اپنی اوپینین دے رہا تھا، اس کی اوپینین پر یہ سب کچھ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے سر. اور آج یہ وہی ہیں، جج بھی وہی ہیں، عدالت بھی وہی ہے، مطلب چیزیں بھی وہی ہیں. تو اس کو اتنا بڑا چینج جو ہے نا، بڑا ٹائم لگے گا اس کو چینج کرنے کے، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے بڑا لگے گا. اگر کسی حد تک کل تک یہ سزائیں دینے والے جو پرچیاں، سزائیں تو لکھی لکھائی آتی تھی نا، یہ پرچیاں پڑھنے والے جو ہیں، اگر کل اس محبت میں، اس پیار میں یہ سزائیں دے سکتے ہیں، اور آج یہ نرم اگر ہوئے ہیں نا، تو اس لیے ہوئے ہیں کہ اب اپنی پوچھل تے پیر آیا ہے. جس کو لے کے آئے تھے نا، اس نے لگا کے نا، وہ پٹاکا لگا کے نا، تو وہ پنڈاں دے ویاواں دے وچ نا پٹاکے ہوندے نے بابے دی دھوتی سٹ دیندے نے. اب جو لانے والا تھا نا، اس نے وہ پٹاکے ان کی دھوتی میں چھوڑ دیے ہیں جو لے کے آئے تھے. اپنی عزتیں بچانا مشکل ہوا ہے. تو اب دیکھیں نا، مریم نواز نے بھی بڑے ایک بڑے سارے سوال نو بڑی خوبصورتی نال کلک کر کے چوکا مارتا کہ جی بینیفیشری کون تھا، بینیفیشری کون تھا. تو یہ اگر ٹھیک ہو رہے ہیں نا، تو ابھی ہمیں ارشد پرویز صاحب ہوپ اور امید یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ عقل اور یہ جو لیسن ہے، یہ جو سبق ہے کہ سیاستدان ہی برے ہیں، سیاستدانوں کو برے ثابت کر کے، یہ کہاں کی قابلیت ہے کہ اسد صاحب جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، اور یہ اچھے نہیں ہیں تو اس لیے میں اچھا ہوں. سیاستدان تو بہت برے ہیں تو اس کا مطلب پھر ہم اچھے ہیں. تو اس روش کو نکالنا ہوگا. اور یہ لیسن جو ان کو ملا ہے، میرے خیال میں یہ اگلی اگر صرف 3 دہائیاں یا 2 دہائیاں، زیادہ نہیں 2-1 دہائیاں، مطلب اگلے 15-20 سال اس پہ اگر فالو اپ کر لیا جائے نا، تو بلیو کریں کہ میں اب بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں پی ایم ایل این کو اب بھی اگر ایک فیئر الیکشن ہو، میاں محمد نواز صاحب اپنی پوری جو طاقت کے ساتھ آئیں، اگلے 2-3 سال میں یہ جتنا گند ڈالا نا آپ نے، سر آپ 2-3 سال کی بات کر رہے ہیں، یہ اسحاق ڈار صاحب آ گیا، آپ دیکھتے جائیں تھاندر بن کے کام ٹھیک کرنے. اسحاق ڈار صاحب نہیں کہتے کہ پاکستان 18ویں اکانومی بننے جا رہا تھا دنیا کی، اور میں آج کہہ رہا ہوں 54 کہ نمبر پہ آ گیا. وہ تو ہو گیا، وہ ہو گیا. اب اس کا تو کرنے کا فائدہ کوئی 54 نمبر پہ آ گیا. اب کتنی محنت کرنی پڑی ہے، اندازہ میں آپ کو لگائیں. 30 سال پیچھے چلا گیا پاکستان. 54 سے واپس 18-17 پہ لگانے کے لیے 8-10 سال کا عرصہ درکار ہے. 2023 میں سے دیکھیے آگ کیا لگے گی پاکستان کی ترقی کو. آپ دیکھتے جائیں ہونا کیا پاکستان 30 سال پیچھے سر، آپ اندازہ لگائیں. سر لیکن یہ 30 سال پیچھے والا جو ہے نا، یہ ڈار صاحب اور نواز صاحب اگلے 5-7 سال میں وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیں گے. یہ 30 سال کا عرصہ 5-7 سال میں 5-7 سال میں اکثر آپ لوگوں کی باتوں سے اختلاف کرتا ہوں نا، تو بہت ساری چیزیں میرے پاس ہوتی ہیں کھل کے کی نہیں جا سکتی، اور انڈر دی اوتھ ہوتی ہیں، آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں، کی نہیں جا سکتی. اب بھی جو پلاننگ ہے نا، اب بھی جو پلاننگ ہے، اس پلاننگ میں اگلے 6 مہینے میں دیکھ لیا کیا ہوگا. یہ ڈار صاحب کے اگلے 15 دن دیکھیں. یہ ڈار صاحب نے وزیر خزانہ نہیں ہونا، ڈار صاحب نے کسی لوکلی پولیس اسٹیشن کا تھانے دار ہونا ہے. کراچی جانا ہے، وہاں پہ جا کے ایک بندہ سب سے پہلے تو بزنس مین اکٹھے کرنے، ہاں بھی گل کرو اتنے تسی پیسے لندن رکھے نے، تسی اتھوں اوتھے بھیج دیو، انج کر آ کے یہ کام نہیں کرنا ہے، پیسے واپس لے کے آؤ ورنہ تہاڈی ٹھکائی کر دینی ہے. اگلے حصے میں چلے جائیں گے آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج والے، ان سے کہیں ہاں بھائی کی تسی فنکاریاں کر رہے ہو، تانوں کہ مینوں پتہ کسے گل دا نہیں ہے. فدو وزیر اعظم نہیں رہا اینی مور، ہن فدو وزیر اعظم نہیں ہے گا، تے نہ ہی کوئی فدو وزیر خزانہ ہے، تے نہ ہی کوئی کرایہ دا وزیر خزانہ ہے.
एक एक गल दा पता मैनू, थानेदार बन के अगला आप देख लीजिएगा 2-4 दिन में ये कराची, क्योंकि सारा कुछ कराची से चल रहा है ना, चीजें तो कराची से चल रही हैं। और ये जो बैंकों वाला केस है ना, बैंकों वाला, जो बैंकों ने, यार सर रियासत कमजोर हो रही है और बैंक जो ताकतवर हो रहे हैं, ये दुनिया के कौन से मुल्क में होता है? आप मुझे, दुनिया किसी मुल्क में होता है कि आपकी रियासत कमजोर हो रही है, डी वैल्यू रुपया हो रहा है, आपकी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन बैंक तगड़े हो रहे हैं। तो अगले 5-10 दिन में, 15 दिन में आपको ऐसा ह्यूज और बिग चेंज आएगा, फर्क नजर आएगा, और वो नजर आएगा इसहाक डार साहब बिल्कुल एज अ थानेदार कम करेंगे। और उन्होंने, मैं एक बात और भी बता दूं, उनको इस वक्त जो ऑथराइजेशन है ना, उनके सामने कोई नहीं बोलेगा, ना किसी ने बात करनी है, ना वो पैसे मांगने वाले, ना वो कराने वाले, ना हुकूमत का। तो ये चीजें बड़ी जल्दी ठीक होंगी, लेकिन इसमें शर्त ये है कि जिस लेसन की आप बात कर रहे हैं, ये लेसन से अगली 2-4 नहीं, हमें 2 दहाइयां 15-16 साल अगर सीख लें, जब मेरी उम्र कोई अल्लाह ताला के साथ जिंदगी से कोई 65 साल होगी, और आप लोगों की भी कोई मतलब 25 साल तक ਤੁਹਾਡੀ भी हो जाएगी तो ये मामला बड़े ठीक होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, चले दोनों हाथों से मुझे जरा ये बताएं असद साहब, आप क्या देख रहे हैं, कोई क्या आपकी इसके आप पेश को ये कि मरियम नवाज इलेक्शन लड़ी है? फिर नहीं, मरियम नवाज अभी तो इलेक्शन नहीं लड़ रही है ना, अभी तो बस इस हुकूमत की इस टेन्योर में हुकूमत में इलेक्शन नहीं लड़ी वो। नहीं, अभी तो नहीं लड़ेंगे मरियम नवाज इलेक्शन, अगला ही होगा, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा है। मरियम नवाज को एक फुल फ्लैश पॉलिटिक्स करने की जरूरत है इस वक्त। आते ही उस वक्त बिल्कुल आके किसी पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है उनको भी किसी किस्म की। अभी उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सियासी साख को आगे करें। मैं आपको बताऊं ना, इस वक्त सबसे बड़ा मसला सर मईशत है। ऑडियो लीक्स कोई इशू नहीं है। मरियम नवाज ने आज वही मेरे अल्फाज वही बात कर दी उन्होंने, जो मैं बड़े अरसे से लोगों के साथ ग्रुप में बातें कर रहा हूँ। सर ये ऑडियो वीडियो कोई इसका मामला ही नहीं है। और मरियम नवाज ने कहा कि हमारी ऑडियो में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है जो हमें जो है घबराने की जरूरत है। घबराने की जरूरत तो उस शख्स को है जिसकी ऑडियो में जो है ना वो गद्दारियां साबित हो रही है, मुल्क दुश्मनी साबित हो रही है। नंबर 1 ये हो गई। नंबर 2 ये है कि मैं बहुत ऐसी खबर देना चाहूंगा कि जो शायद हजम ना हो बहुत सारे लोगों को, और पता नहीं मुझे देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। मैंने क्योंकि 2020 से आपको पता है कि सारे मामला चल रहे थे इमरान खान के खिलाफ, कि जो अलकायदा वाला मामला था, जो उसने कहा था कि हमारी फौज ने ट्रेनिंग दी है तमाम तर चीजों में, वहीं से इख्तिलाफ शुरू हो गए थे, बड़े सख्त इख्तिलाफ। फिर हमजा शहबाज ने भी टीवी पे आके कहा था कि हम मियां नवाज शरीफ को समझाएंगे। फिर शहबाज शरीफ ने भी आके कहा कि हम पाँव भी पढ़ना पड़े हम पाँव भी पढ़ेंगे। 2021 अगस्त की बात कर रहा हूँ, अप्रैल 2022 में गया है ना इमरान खान तो, लेकिन वो कोविड आ गया, कोविड का बेनिफिट मिल गया उसको, पूरी दुनिया के हालात तब्दील हो गए, सब कुछ स्टक होकर रह गया पूरी दुनिया के अंदर। तो और शहबाज शरीफ को ऑफर भी हुई 2018 के अंदर कि आप मियां साहब को छोड़ें, आप आए आगे, आप हमारे लिए ज्यादा काबिल कबूल हैं। वही माइंडसेट की बात आ गई ना, एस्टैब्लिशमेंट, प्रो एस्टैब्लिशमेंट एंड एंटी एस्टैब्लिशमेंट। वो एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट आंसर पाया जाता है। आपको पता है कि पीएमएलएन में भी बहुत सारे लोगों के अंदर जो इख्तिलाफ थे आपस में, जो टकराते थे आपस में जहन एक दूसरे के, और ये नॉर्मल बातें हैं, ये दुनिया में होती हैं, आज तक जब से दुनिया बनी तब से होता हुआ आ रहा है। इसी तरह हुकूमतें बदलती भी हैं, टूटती भी हैं, गद्दार भी पैदा होते हैं। ये दुनिया का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। आज को कल नवाज शरीफ है, कल अल्लाह ताला जिंदगी दे उनको, बड़ी लंबी उम्र दे, जरदारी, इमरान खान, ये दुनिया का निज़ाम है ये। लेकिन हमें सीखना है कि हम कर क्या रहे हैं, दुनिया इस्लाम पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, और आलम इस्लाम में पाकिस्तान का क्या जो है ना वो कॉन्सेप्ट जा रहा है। खबर सर ये है कि जो चीजें रिवर्स होती हुई नजर आ रही थी, मैंने ये बहुत पहले ये बात की थी कि साकिब निसार का किरदार बहुत अहम होगा आगे। साकिब निसार आपको पता है 2 लोगों के अंडर कंट्रोल है इस वक्त। एक तो लंदन में बैठा हुआ है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर है, मैं नाम नहीं लूंगा, कंट्रोवर्शियल चीज ना हो जाए। इन 2 लोगों के कंट्रोल में साकिब निसार था, मुलाकातें भी करता था, आपको पता है लंदन में जाके उनके होटलों में भी ठहरता था, उनकी गाड़ियों में भी बैठता था, फ्लैट्स भी दिए उस शख्स ने साकिब निसार को, और किसके कहने पे दिए, जो बेनिफिट उठाया साकिब निसार ने। 8-10 करोड़ रुपए की शादियां की इसने अपनी बेटियों की। मतलब एक जज जो है वो मेरे ख्याल से कोई पेंशन ही उसकी कम से कम 4-5 करोड़ होती है जो उसको मिलता है, रिटायरमेंट में मिलता है, तो शादी पे 10 करोड़ कैसे लगा सकता है वो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। साकिब निसार इमरान खान के लिए एक आखिरी एक डेंट होगा जो बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें नवाज शरीफ की बरियत हो जाएगी। और नवाज शरीफ ने बरी हुआ ना डेफिनेटली, जब मरियम नवाज ये एवन फील्ड वगैरह में बरी हो गई है, तो नवाज शरीफ का केस तो बनता ही कुछ नहीं है। मतलब नवाज शरीफ का केस तो शय ही कोई नहीं है अगर ये मरियम नवाज इन तमाम तर चीजों में कैप्टन सफदर भी अगर बरी हो गए, क्योंकि ताने बाने और लिंक्स तो एक ही मिलते हैं ना आपस में सारी चीजों के। तो नवाज शरीफ की जो बरियत है वो लिंक करेगी शहबाज, और ऑडियो नहीं आएगी साकिब निसार की। ऑडियो से तो अरशद मलिक की भी वीडियो मौजूद है जिसमें वो बयान दे रहा है कि यार ये खिलाफ सारे नवाज शरीफ के केसेस जो है वो सारे बनवाए गए, मेरे पे प्रेशर बढ़ा था जो मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाए। इस तरह तो जो एक
گلگت بلتستان کے ایک جج تھے, میرا نام مجھے یاد نہیں ہے ان کا, ایک تو ان کی بھی ایک ایفیڈیوٹ تھا بعد میں, وہ بھی ریورس ہو گیا. ثاقب نے اگر اسٹیبلشمنٹ کو نکالنا ہے اس تمام تر معاملے سے, جو آج مریم نواز نے بھی بڑا بریلینٹلی کھیلا اس چیز کو, کہ جب متی اللہ جان نے سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیسز بنائے تو اس نے کہا یہ تو عمران خان کے کیسز, عمران خان اس کا بینیفیشری تھا. اس کی جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے, کیونکہ دیکھیں اس تمام تر معاملات کی ایک ہی جڑ ہے, وہ ثاقب نثار ہے. نہ وہ 2016 کے اندر میاں صاحب کو نااہل کرتا, نہ پاکستان بربادی کی طرف مائل ہوتا, اور نہ یہ تمام تر چیزیں پاکستان کو دیکھنی پڑتی, نہ پاکستان کو دنیا میں آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑتا, اور نہ یہ نالائق وزیر اعظم بنتا. ثاقب نثار ایک ہی بندہ ہے جو پیچھے سارا, فرنٹ پہ بیک پہ تو جو ہو رہی ہے بالکل ہے, بالکل اب بھی ہے, اب بھی ہے. ثاقب نثار نے اگر آ کے ایک پریس کانفرنس کر دی, میں پوری خبر تو نہیں دے سکتا, لیکن اگر اس طرح کی کوئی تانے بانے مل گئے, اور اس نے عمران خان کو کہہ دیا کہ اس شخص نے مجھے آ کے جو ہے فورس کیا تھا اور دھمکی دی کہ یہ سارے کیسز بنانے, اور نواز شریف, تو اسٹیبلشمنٹ تو وائپ آؤٹ ہو جائے گی تمام تر چیزوں سے, اور سارا ملبہ کس شخص پہ آ کے گرے گا, اور جو بدنامی جس شخص کی ہوگی, اس ضلالت ساری کسی کے حصے میں آ کے گرے گی, تو وہ عمران خان ہے. تو عمران خان کو ابھی بھی بہت جگہوں پہ وارن کیا جا رہا ہے, اور اس کو یہ اشارے دے دیے گئے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو, تم جو سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو, اور آ کے کل بھاشن دے رہے ہو آ کے کہ تم کون ہوتے ہو, ہم تمہارے. اچھا عمران خان باقی خدا کا قہر دیکھے اس ملک پہ, کہ عمران خان آ کے بتا رہا ہے کہ تم تمہارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے پلتے ہو, تم کون ہوتے ہو ہمارے خلاف دھمکیاں دینے والے, تم کون ہوتے ہو ہمیں جو ہے نا وہ تھریٹ کرنے والے. یہ عمران خان آگے بتا رہا ہے دنیا میں, آگے اندازہ لگائیں. تو یہ بھی ہم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دیکھنی تھی ہم لوگوں نے, کہ ایک شخص جو خود فون کروا کے کہتا تھا کہ جو ندیم افضل چند نے اشارتاً کہہ دی تھی یہ بات, آپ کو وہ پروگرام یاد ہوگا, کہ ندیم افضل چند نے کہا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ خدا کے بندے اب بس کر دو یار, اور کتنا ظلم کرنا ہے. تو ندیم افضل چند نے کہا میں جواب نہیں دیتا, علی نواز بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ جواب دیں. کہہ رہے وہی شخص جس نے جو ہے وہ اس کو لگایا تھا, چیئرمین نیب کو لگوایا تھا, بعد میں جو اس کی حمایت وغیرہ کی تھی. ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو فون کیے جاتے تھے نیب کی جانب سے, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, بس کر دو یار, کتنا انتقام لینا ہے تم نے. وہ کہتا نہیں ابھی میں نے اور ان کو رگڑنا ہے. تو وہ اس شخص کے ساتھ اب جو ہونے والا ہے, وہ نواز شریف کی ایک لاسٹ چیز رہ گئی ہے. نواز شریف کا جو مطالبہ, اور ہمیں یہ بھی خبر تھی کہ آپ کے پاس, کہ آپ لوگوں کو بھی خبر ہوگی کہ لندن میں جا کے باقاعدہ معافیا مانگی گئی ہیں, اپالوجی, ان پرسن اپالوجی کی گئی ہے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا. اس کے بعد جا کے یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ اسٹیبل ہوئے. شہباز شریف کا گورنمنٹ میں آنا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کامیاب ہونا, ساری چیزیں, کیونکہ اس کی ساری اپروول نواز شریف نے دینی تھی. تو جو اپالوجیز ہوئی ہیں ساری چیزیں, کیونکہ اب ایک لاسٹ چیز رہ گئی نا, اب رہ کیا گیا پیچھے, وہ رہ گئی ہے نواز شریف کی بریت. تو نواز شریف کی جو بریت ہوگی وہ سب سے بڑا ٹارچر, سب سے بڑا ایک پہاڑ ہوگا جو عمران خان کے اوپر آ کے گرے گا. اور اس کے بعد اس کو بچی سمجھ میں آ جائے گی کہ جو میں نے کیا اس ملک کے ساتھ, اس کی مجھے سزا مل چکی ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ نواز شریف کی جو بریت ہے, عمران خان باہر رہ کے یہ چیز دیکھیں, اس کو کوئی جیل میں نہ ڈالیں. میں مریم نواز چلیں, وہ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے, یا سیاسی پریشر بھی ہوتا ہے کسی کے اوپر, اور کوئی ایک اٹیمپٹ بھی کرنی ہوتی ہے نا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم تگڑے ہیں. تو میں نہیں چاہوں گا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں, نہ کسی کیس میں اس کو اندر کریں, یہ باہر ہی رہے, یہ باہر رہ کے پورا سسٹم ریورس ہوتا ہوا دیکھے. بالکل ٹھیک. جی کیا ارشد صاحب آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر رہ کے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ اگر آپ اٹھا کے پھینک دیں گے تو پھر تو وہ چس ہی نہ آئی نا. اب اس سے دو طرف کھیل سکتے ہیں. ایک طرف لوگوں کی ہمدردیاں لے سکتے ہیں جو جمہوریت پسند ہیں, ایون جو دشمن ہیں ان کو بھی آپ میسج دے سکتے ہیں, دیکھیں جس نے بڑی زیادتیاں کی لیکن ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا. اور دوسری طرف وہ اپنی آنکھوں سے رولے دیکھے, واپس پھر جائے ٹی وی ٹاک شو میں, خود ہی بیٹھے, خود ہی جواب دے, اور شیر جیسے بندوں سے ذلیل و خوار ہو. سر دیکھیں انسان جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر کوئی نہ کوئی جانور ضرور موجود ہوتا ہے. وہ بھلے جو بھی ہو, اچھا ہو برا ہو, یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. دیکھیے تو مشابہت ملتی ہے, اس کے اوپر پوری بکس لکھی ہوئی. آپ کسی بچھو سے, کسی سانپ سے, کسی سیخ سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ, یا گلی میں جو پاگل کتا گھوم رہا ہوتا ہے, کسی کو کاٹا, کسی کی ایسی تیسی پھیر دی, کسی کو سونے نہ دیا, آپ مطلب آپ سے مراد یہ ہے کہ معاشرہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کو یہ سوچیں کہ بھائی اس کو احساس ہو, اور وہ سوچے, اور کبھی ایسے کہہ رہا ہو کہ اوہو میں نے تو بڑی زیادتی کر دی. 73 سال کی عمر میں اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ میں 18 سال کا نہیں ہوں. یار
سوچنے کی بات ہے. یہ معاشرے کا گند ہے, یہ غلاظت ہے, یہ ناسور ہے. اس کو جتنی جلدی اٹھا کر پھینکیں اندر اتنا اچھا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, احساس دلانا ہے معاشرے کو کہ جب آپ کے لیے لیڈر کام کرتے ہیں تو اس لیڈر کی آپ کو حفاظت کرنی ہوتی ہے. جمہوریت کے لیے اگر سیاستدان کوشش کرتے ہیں تو جمہور عوام کو کہتے ہیں, جمہوری لوگ عوام کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس بات کو سمجھنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں میں اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں بھائی. ہم نے ایک بات کو ایکسیپٹ کیا, ہم نے سے مراد یہ ہے کہ پورے سسٹم نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے جمہوریت کے اندر جو واردات ہوئی, جو 18 کا الیکشن ہوا, ٹوٹل ریگڈ ہے. جتنے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ڈمی ہیں, اس لیے کہ انتخابات ہی نہیں ہوئے تھے. تو آر ٹی ایس بند کر کے ایک گھسا دیا گند کا ڈھیر پی ٹی آئی کا, ورنہ تو یہ بھی ہار چکے ہوئے تھے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے جو صورتحال ہے. لیکن اس کے باوجود اس بات کو طے کر لیا سیاستدانوں کے نے کہ یہ ہمارا تیسری جاری ہے کہ 18 سے 13 تک, 13 سے 18 تک, اور 18 کے بعد اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو ہم نے ٹائم پورا کرنا ہے تاکہ جمہوریت کا تسلسل ہو. گلتی پڑتی لولی لنگڑی جیسی بھی ہے جمہوریت چلے. تو بھائی اس کے اندر مریم نواز کو آج مل گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سے پہلی سیٹ خالی ہو وہیں سے الیکشن لڑے, اور پی ایم ایل این کا کوئی ایسا ایم این اے نہیں ہوگا کہ جو یہ چاہے گا کہ میں استعفیٰ دوں اور مریم نواز وہاں سے الیکشن لڑے, کیونکہ علی ملک والا حلقہ تو یہی ہے نا, وہ بیچارہ تو مطلب کہ امانت میں خیانت. اسد صاحب کو تو پتہ ہی ہے لاہور میں. لیکن اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی ہے نا کہ حلقے بڑے, بادشاہ سلامت, جی بادشاہ سلامت, سر سلامت رہے, جتیاں بڑیاں. حلقے بڑے 18 20 25 پے نے حلقے جڑے مرضی ڈیزائن کر کے تے الیکشن لڑا دے. کیوں اسد صاحب؟ کافی سارے ہیں. اچھا میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ واپس مریم نواز شریف کا جون سا ہے نا, مریم نواز شریف کا دیکھیں آج کا دن ہے کہ جس نے ہمیں محسوس ہوا ہے کہ آڈیو کے اوپر کوئی رسپانس آیا یہ میلن کی طرف سے, اس لیے کہ وہ جوتی اٹھاتی ہے اور ٹکا کے مارتی ہے جیسے حق بنتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, سازشوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مریم نواز کو فوری طور پہ پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلے سال کا کیوں انتظار کریں, اگلے الیکشن کا کیوں انتظار کریں کہ جب حالات ایسے ہیں. ہم نے تو ایک ایک دن کو کاؤنٹ کرنا ہے. اگر مریم نواز شریف جائے گی پارلیمنٹ کے اندر, اپنا کردار ادا کرے گی تو وہ ڈیفینڈ کرے گی. اور ابھی بھی جو لوگ جن کو اعجاز حاصل ہے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے اور اپنے سازشیں کرنے کا, تو ان کو جو ان سے نا اچھے طریقے سے کھل کے سامنے آ جانے کا موقع ملے, اور یا پھر وہ اپنی جو ان سے نا جگہوں پہ چلے جائیں. اس لیے کہ جو پارلیمنٹیرین ایک بات کرتا ہے اس میں اور ایک اس وقت کی مریم نواز شریف میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب پاکستان کی عوام کے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ہم سال صرف اسی لیے ضائع کر دیں کہ اگلی دفعہ جناب فریش الیکشن کے ساتھ, فریش مینڈیٹ کے ساتھ, بڑے مینڈیٹ کے ساتھ کام کرنا ہے. نہیں, ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ڈیفالٹ ہوا ہے کہ نہیں ہمیں ہوا. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس وقت میں جو 20 25 30 ہزار روپے کمانے والا شخص ہے اس بیچارے کے آنسو دیکھنے والا کوئی نہیں. 1000 روپیہ ٹکا ٹوکری ہو گیا. آپ بجلی اور گیس کے بلوں کو ملائیں, جو 2 کمرے کا مکان ہے جس کے 2 بچے ہیں اس شخص کو گیس پانی بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا, وہ رو پڑا. اس وقت میں کتنے بچے ہیں جن کے سکول ختم ہو گئے, کالجز ختم ہو گئے, کوئی پوچھنے والا ہے. اور وہ ایسے بھی نہیں ہے کہ وہ جا کے مشینوں پہ, کھڈیوں پہ, لوموں پہ جا کے کام کرے. سر تباہی ہو گئی ہے. اور یہ کس نے کیا؟ اس ڈاکٹرائن نے کیا, یہ عمران خان نے کیا. اس نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا نظام کا. مریم نواز شریف کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, میاں محمد نواز شریف کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کہ اگلے الیکشن کو دیکھیں. ہاں, اب بھی اگر سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اب بھی اگر وہ سازشی جنہوں نے اس سارے G13 میں G18 میں جاتے ہوئے پاکستان کی جو کے خلاف جو سازش کی, اگر جو پھر بھی وہ ڈٹتے ہیں تو پھر دمادم مست کلندر ہو, پھر اسمبلیاں بھی اور سب ایک طرف رکھیں, اور پھر عوامی جنزنا سیلاب آنا چاہیے. اس لیے کہ پاکستان کی عوام کی سب سیاسی تربیت ہوئی ہے اس دوران. صرف ایک اگر اچھا کام ہوا ہے تو وہ یہ ہوا ہے کہ وہ بیرونی سازش, وہ امریکی سازش, وہ پوشیدہ ہاتھ کچھ نہیں ہوتا. یہ سامنے بیٹھے ہوئے ان کے مفادات ہوتے ہیں جو زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں, جو ایک ڈمی کو مسلط کرتے ہیں, جو نائل نلائق کو جو ان سے نا تندرست کر کے کھڑا کر دیتے ہیں اسمبلی کے اندر, اور جس کا اس وقت کا روپ عمران خان ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر وہ جو آپ نے دمادم مست کلندر والی بات کی ہے نا, پھر وہ نہال ہاشمی سٹائل میں نا ہمیں میدان میں اترنا پڑے گا, کیونکہ اس کے علاوہ نہال ہاشمی جیسے لوگوں کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے, جس نے ٹکا کے بات کی تھی, جس نے کہا تھا کہ زمین تنگ کر دیں گے, اور پھر تنگ کر کے دکھانی چاہیے, اور ایک زبان ہو کے آنا چاہیے. یا پھر یہ جو لنگڑا لولا سسٹم ہے اس کو مناسب طریقے سے چلنے دیں, اس کو اپنی اصل حقیقت میں اس لنگڑے لولے کو بھی چلنے دیں. یہ جو ابھی بھی جو انسان ہے, یہ جو ٹیزیں لگ رہی ہیں, یہ جو گندے غلیظ فیصلے آ رہے ہیں, یہ جو ابھی بھی جو انسان ہے, عمران خان صاحب کو یہ عدالت میں کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے لیڈر ہیں, ہم ضمیر کے مطابق فیصلے کریں گے. اور دنیا کی کس عدالت میں ضمیر کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ ثاقب نثار کرتا رہا نیتوں کے اوپر فیصلے, یہ موجودہ کر رہے ہیں ضمیر کے اوپر فیصلے. تو یہ آئین اور قانون کس چیز کا نام ہے؟ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. پاکستان کی عوام کو کھڑے ہونا ہوگا, پاکستان کی عوام کو ڈٹ کے کہنا ہوگا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. ہم یہ تمہارے ضمیر مرے ہوئے ہیں, غلاظت ہے اس کے اندر سے بدبو اٹھ رہی ہے, اس نے معاشرے کا بیڑا گرک کر دیا ہے. سر میاں محمد نواز شریف وہ شخص ہے جب زبان کھولتا ہے وہ یہ کہتا ہے 18-20 ہزار 25 ہزار کمانے والے کا کیا بنے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ یار دوائی ان کو دو فری میں, وہ کہتا ہے ان کو روڈ بنا کے دو, ان کے لیے سکول بنا کے دو. کون سا دوسرا لیڈر ہے؟ وہ تو بات ہی اس کی کرتا ہے جو مسائل کے اندر ہے. ابھی آپ اس بات کی طرف ذکر کر رہے ہیں, بینکوں نے کیا ڈکیتی ماری ہے. سر کسی بچھو کو, سانپ کو, کسی اژدہے کو کبھی احساس ہوا ہے کہ اگلے کے بچوں کے اوپر کیا گزرے گی؟ وہ تو بچے کہا جاتا ہے. سر یہ کارپوریٹس ایسے ہی ہوتے ہیں. میں توبہ کر کے کہتا ہوں, قرآن پاک کے اندر ایک آیات کا مفہوم ہے کہ جن سے حق بنتا ہے ان سے لو, اور غریب کو یا جو متوسط ہے اس کو ان کا مال واپس لوٹا دو. امیر سے لو اور غریب کو ان کا مال واپس لوٹا دو. سر نہیں ہوتی اہلیت, سمجھیں اس بات کو. یعنی کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ غریب سے امیر سے لو اور غریب کو دے دو, وہ کہتا ہے اس کا مال اس کو واپس لوٹا دو. سر یہ کارپوریٹس نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ یہ جو جس اسحاق ڈار کی بات کر رہے ہیں, اسحاق ڈار جو ایکشن لے, اس سے بڑا ایکشن لینے والا مریم نواز جیسا پیچھے کھڑا ہونا چاہیے کہ کننے سیک دیں گے کہ اب اگر ان کی بات نہ مانی. ڈار راستہ دکھا سکتا ہے, ڈار لڑ نہیں سکتا. میں یہ جو اس وقت مریم نواز ڈیفینیٹ بری ہوئی ہیں, ایک بہت بڑی جیت ہے. اسد صاحب ایک چھوٹی سی چیز میں, عمران ریاض خان صاحب کا وہ چینل ہیک ہو گیا یوٹیوب. ہاں جی مبارک ہو سر, میں ٹویٹ کی تھی کہ جن نے بھی یہ کام کیا ہے وہ ریکور ہو گیا, لیکن ویڈیوز ساری ڈیلیٹ کر دی. ریکور تو ہو جاتا ہے, وہ تو یوٹیوب کو ای میل کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی. 8-10 ویڈیو پڑی ہیں بس. وہ میں نے دیکھ رہا تھا ابھی یہاں پہ, یہ میرے پاس ہے اسکرین پر, اگر میں اس کو دکھاؤں آپ کو, اگر آپ لوگ چاہیں تو میں. سر اس شخص نے خود کیا ہوگا نا. دیکھیں تو اگر کبھی آپ نے اس کی, ویسے تو ایک بڑا, ایک نارمل آدمی کے لیے نا بڑا ایک جبر کا مقام ہوتا ہے کہ اس کی سنیں رات کو بیٹھ کے, جس ٹائم میں تھوڑی دیر سے ٹائم ملتا تھا, اور یہ دیکھیں یہ اس کا چینل ہے سر, وہ بڑا سازشی ہے. یہ اس کا چینل ہے. یہ نام اس کا کیا چینل کا نام تھا سر؟ عمران ریاض خان. نہیں سر ساری واپس آ گئی ہیں سر, کہاں پہ چلی گئی ہیں سر؟ نہیں یہ نیچے کریں نا, ساری نہیں ہے سر. کیا ہو گیا سر؟ یہ 10 دن پہلے کی ہوگی. ہاں تو 10 دن پہلے کی ہے نا سر, لیکن جو 3-4 سال کی ساری وہ ڈیلیٹ ہو گئی. لیکن فائدہ فرق نہیں پڑے گا اس کو. میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاؤں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو. یہ نا ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے 5-7 دن کے بعد وہ بھی ہو جائے, لیکن ابھی یہ جو جب یہ نیوز پھیلے گی نا تو پھر یہ جتنی پڑی ہوئی نا اتنی دفعہ دیکھی جائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. عمران ریاض کی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ابھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ابھی تو مواد آ گیا بولنے کے لیے کہ میری مریم نواز بھی بری ہو گئی اور میرا یوٹیوب چینل بھی ہیک ہو گیا. درست کہہ رہے ہیں. اسد صاحب کیا کہتے ہیں جی آپ؟ جو میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتانے لگا تھا, اگر مجھے اجازت ہو تو. پہلے تو یہ ایک بڑی مزے کی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے, وہ دکھائیں ذرا. ہاں جی وہ ویڈیو بالکل دکھانے والی ہے جی. آپ لوگوں کو عمران خان دی وہ ویڈیو نہ دکھا دینا چینل ہی نہ بلاک ہو جائے تھوڑا. میں سر آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں. جب آپ دیکھیں گے نا تو پھر آپ کے جو اندروں کی ایک وہ محبت ہے نا وہ 18+ لکھ دوں میں.
بیک گراؤنڈ پہ. یار ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی فیملی کی ویڈیو ہو یار, کیا ہو گیا یار, نہیں عمران خان کی ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. میں عمران خان کی ویڈیو کو دفع کرو, اسی اس تسی کدھر لے جاتے ہو گل یار. نہیں وہ 18 پلس کی بھی نہیں ہے اسد بھائی, وہ 18 پلس کی بھی نہیں ہے. وہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ 50 پلس. نہیں وہ ہے جس پہ بین ہوتا ہے. مکمل وہ ہمیشہ کے لیے. اچھا جی آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھانی ہے جی, یہ ایک بس بڑی خوشی والی ویڈیو ہے اور بڑی آپ لوگوں کو بھی بڑا یہ اچھی لگے گی, لیکن ابھی تک یہ میرے پاس جی, کیونکہ دوسرے سسٹم سے میں نے اس کو انٹر کرنا ہے. یہ آگے یہ لے جی, شریکاں واسطے, شریکاں دے مرن سڑن واسطے ویڈیو. بہت مبارک اللہ نے بڑا کرم کیا اللہ نے بڑی عزت دی ہے. اور صفدر کو وہ کدھر صفدر بہت صفدر کو مبارک, اور ابو بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بیٹی بہت جلدی بہت ماشاءاللہ اللہ نے بہت کرم کیا. جو دونوں بیٹی ایک دفعہ پھر کیا بات ہے. بہت مبارک اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, خدا نے بڑی عزت دی ہے. اور صفدر کو وہ کدھر صفدر بہت صفدر کو مبارک, اور ابو بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بیٹی. میاں صاحب کہتے رک گئے, ابو بھی انشاءاللہ بہت جلد جلدانا. میاں صاحب نے کہا ہے نا کہ ابو نے بھی بہت جلد, وہ کہا ہے نا میاں صاحب نے سر, روک لیا سر انہوں نے کہا ویڈیو بن رہی ہے, خیال نہیں. ونس اگین ذرا چلائیں اور پھر سنیں کہ ابو کے بارے میں کیا کہا گیا. کہتے سنیں بہت مبارک اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, خدا نے بڑی عزت دی ہے. اور صفدر کو وہ کدھر صفدر بہت صفدر کو مبارک, اور ابو بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بیٹی. سر وزیر اعظم کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہے. ہاں جی سر, بریکنگ نو ڈاؤٹ. تھوڑی دیر پہلے آپ کو میں دے چکا ہوں یہ بریکنگ نیوز. لیکن جی بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اینی ہاؤ جی, یہ ایک بڑا خوشی کا دن ہے, اس میں کوئی شک نہیں جی. اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں پی ایم ایل این کے نہیں, بلکہ پی ایم ایل این خالی پی ایم ایل این کے لیے یا شریف برادران کے لیے تو یہ وہ دن نہیں ہے نا. بس دیکھیں یار, لیکن اللہ تعالیٰ کے, اچھا میں جو آپ لوگوں کو ایک بڑا واقعہ سنانے لگا تھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں, اب اس میں نام نہیں لیا جا سکتا, جگہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا, اور یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کس نے آپ کو بتایا, کون سا آپ کے سورس ہیں. یار کچھ دن پہلے نا ملاقاتیں تو بڑی ہوتی ہیں یا ہوئی ہیں, تو کسی دوست سے ملاقات ہوئی, انہوں نے نا ایک دو چیزیں بڑی بتائیں کہ میں میں ایکچولی ذکر کر رہا تھا کہ میاں صاحب کا فلاں چیز, انہوں نے کہا بیٹا آپ میاں صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہیں, یا میاں صاحب کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں کہ یہ انسان کتنا بڑا ایک نا چٹان ہے, بہت بڑی پہاڑ ہے, بہت بڑا صبر کا, اور ایسی چیزیں ان کی. مطلب کہ انہوں نے خالی جو مجھے 5 منٹ کی بریفنگ دی نا, صرف اور صرف شریف کمپلیکس ہاسپٹل کی ساری, اس کے اخراجات کہاں سے آتے ہیں, کون دیتا ہے, وہاں پہ کتنے لوگوں کا علاج ہوتا ہے, اور کیا چیزیں ہوتی ہیں, تو دل بندہ کہتا ہے یار اتنی بڑی چیریٹی اور اتنا بڑا کام انسانیت کے لیے, اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات اسد صاحب کہ وہ ان ہسپتالوں کے لیے نا کہیں سے کوئی پیسہ ڈونیشن نہیں لی جاتی, ناٹ اے سنگل پرسن. سارے بھائیوں کی جب کمائی ہے نا, یا ساری فیملی کی جو کمائی ہے, وہاں پہ جو چیزیں آتی ہیں نا وہ ساری اس سے چلتی ہیں. بٹ اینی ہاؤ, میاں صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ جی اللہ تعالیٰ کی ذات ان پر رحم کرے گا, کرم کرے گا, کہ اتنے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو جو عزتیں دی ہیں, جو ان کو جو یہ پیار ملتا ہے, محبت ملتا ہے, اور وہ جو اپنے معاملات خدا کے ہاں چھوڑتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا جی. میں نے کہا جی وہ آپ کیونکہ ظاہر ہے ان کا نام نہیں لیا جا سکتا, لیکن اس واقعے کا ایک سیکنڈ دے مجھے ذرا, لیکن اس واقعے کا جو ذکر ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے آف دی ریکارڈ کر کے, نام پتہ کے بغیر. میں جب میاں صاحب سے ان سے یہ بات کر رہا تھا نا جی کہ میاں صاحب پر اللہ کا بڑا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ ہے, اور یہ تو انہوں نے کہا یار اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے. جو انسانیت, جو انسانوں کا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب کے گھر پہ ایک انہوں نے بندہ رکھا ہوا ہے جس کی جاب پتہ ہی کیا ہے, وہ جو چٹھیاں آتی ہیں نا لوگوں کی, پورے پاکستان سے خط آتے ہیں, وہ خط پڑھنے کے لیے اور کھولنے کے لیے, اور وہ خطوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے, ہمارا فلاں پرابلم ہے, ہمارا ماں مسئلہ ہو گیا, یہ وہ,
اور وہ خطوں کا باقاعدہ جواب دیا جاتا ہے اور ان لوگوں کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہے جو اپنے مسائل جاتی عمرہ میں نواز صاحب کے نام خط لکھ کر یہ اپنے دکھ اور درد بیان کرتے ہیں جب وہ وزیرت بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ابھی بھی روٹین ہے کہ وہ خط کھولے جاتے ہیں اور ان میں جو چیزیں ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں اور پوری کرنے کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار اچھا جی اس کا یہ پرابلم ہے, کسی کا 2 لاکھ کا پرابلم ہے, کسی کی بیٹی کی پرابلم ہے, کسی کا آپریشن ہے, کسی کا. مزے کی بات بتاؤں اسد صاحب, انہوں نے جو اگلی بات بتائی نا اس نے مجھے مطلب کہ میاں صاحب کا اور بھی دیوانہ کر دیا کہ یار اللہ تعالیٰ کی ذات کے کیا کام ہے, انسانوں سے انسان کیا کام لیتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل لوگ لکھتے ہیں, چٹھیاں گھر پہ آتی ہیں, وہ کھولی جاتی ہیں اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں. یہ تو ایک حصہ ہو گیا, کسی کی 5 لاکھ, کسی کی 2 لاکھ, کسی کی 4 لاکھ, کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا, کسی نے بیٹی کی شادی کرنی ہے, وہ میاں صاحب لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتا ہے, جو ان کا. اگلی بات نے میرا دماغ بڑا کھولا. پچھلے 2-2.5 سال, یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں, ابھی آج سے لے کر پچھلے 2-2.5 سال میں جو میاں محمد نواز صاحب ہے نا, انہوں نے کم از کم 400 بائی پاس آپریشن اپنی جیب سے لوگوں کے کروائے ہیں جو ضرورت مند ہے. ایک بائی پاس پہ کتنا خرچہ آتا ہے سر اسد صاحب کو؟ 3-4 لاکھ تو خرچہ آتا ہوگا, زیادہ معمولی بات ہے, معمولی بات ہے. اور اگر 4 سے 5 لاکھ ایک آپریشن پہ خطرہ اس پہ خرچہ آتا ہے, اور میاں صاحب پچھلے 2-2.5 سال میں جب سے وہ یہاں پر ہیں اگر 300 سے 400 لوگوں کا یہ بائی پاس کروا چکے ہیں, یہ ایک حصہ ہے جو اتنا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا دکھاؤں اور کیا کیا سمجھاؤں, یہ ایک حصہ ہے. آخرت کا سامان, یہ تو آخرت کا سامان ہے نا ان کے لیے دنیا میں. سر آخرت کا سامان بھی ہے اور دنیا میں بھی. دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اتنی جلدی فیصلے ہوتے ہوئے کہ مشرف کل تک جیسے جیل میں ڈال کر 20-21 سال کی سزا دے رہا تھا, کبھی سوچا تھا کہ نواز شریف دوبارہ, اس سے پہلے پتا ہے وہ عیدی ایک وہ یوگینڈا کا جو تھا, یہ آپ کا مطلب جو ملک سے ایک دفعہ نکل گئے نا, چلے گئے, ان کو دیار غیر میں بھیج دیا, وہ سیاسی وہ ختم ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. کل وہ خان فاروق صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ان چیزوں کو مت دیکھو. کوفے میں بھی جو ہے وہ جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملات ہوئے تو اس کے بعد جو قوم تھی وہ تو یزید کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی نا, کسی کی ضرورت ہوئی نکل کے. وہ چند لوگ تھے, آپ نواسہ رسول کے سر کو قلم کیا گیا لیکن کوئی سامنے نہیں آیا. اس کا مطلب رعایا کو تو بالکل گھمایا ہوا تھا اس نے, تو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا. تو یہ چیزیں تو میٹر ہی نہیں کرتی بالکل کہ کون کس کے ساتھ ہے, کون کس کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو خدا ترسی ہے وہ بتانے والے مجھے بتاتے ہیں کہ وہ بڑی دیر سے میاں صاحب کے بڑے قرب میں ہیں, نزدیک ہیں, ساتھ میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ان کا ساتھ دیا ہوا ہے, بڑی دیر سے ان کے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کبھی ان کے منہ سے گالی نہیں سنی, میاں نواز شریف کے منہ سے کبھی زندگی میں گالی نہیں سنی. اور پھر جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے, آپ نے سنا ہوگا وہ کہ میاں صاحب کوئی, آپ مجھے ذرا شیئر کے بعد جی میں. اور دوسری بات انہوں نے کہا جی کہ جب ان کے سامنے ان کے کسی مخالف کے بارے میں کوئی ایسی چیز بات کی جاتی ہے جس سے ہونا یہ چاہیے کہ کیونکہ یہ ان کے مخالف کے بارے میں بات ہے, خوش ہونا چاہیے, ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے اور ان کے چہرے سے وہ لفظ کوئی نہیں بولتے لیکن ان کے چہرے سے بات کرنے والوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ غلط بات کی گئی ہے جس کو وہ کبھی پسند نہیں کرتے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں جب عمران خان صاحب کی ریحام خان صاحبہ سے شادی ہوئی تو کچھ نادان دوستوں نے, جو ظاہر ہے میرے جیسے ہوتے ہیں چکلیوں میاں صاحب پھٹے گالی کوئی نہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمیں خبر ملی ہے کہ شادی اس نے کنفرم کر لی ہوئی ہے, اب اس کو ہم استعمال کرتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف جیسے یہ ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے, ہمارے پاس پورے ثبوت ہے. میاں صاحب نے کہا سوچنا بھی نہیں, کبھی نہیں ہو سکتا جی, بھول جاؤ, اس قسم کی چیز آ ہی نہیں سکتی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میرے اور آپ کی نظر میں. مطلب اب دیکھیں ایک آدھ بندے کا ہم کوئی شادی کروا کے نا کسی بچی کی یا فلاں کروا کے یا گھر کی چھت لوا کر, تو ہم لوگ پورے محلے کو بتاتے ہیں کہ کم اسی کرایا. اچھا صاحب ہم لوگ پورے محلے کو بتاتے ہیں تھوڑے بھرا نے کرایا جی, بچی کی شادی تھوڑے بھرا نے کرائی جی. ہاں جی سر, تو کسی کے گھر پہ جائیں بھی نا تو آٹے کی بوری دینے بھی تو ساتھ تصویر بنا کے لے آتے ہیں. تو سوچیں کہ جو انسان صرف پچھلے 2-2.5 سال میں 400 بندوں کے بائی پاس آپریشن کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کر چکا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر چکا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی. یہ ایک بہت بڑی حامد میر والا پروگرام یاد ہوگا آپ کو, شریف میڈیکل سٹی والا, یہ اتنا کچھ کرتے ہیں آپ اور بتاتے نہیں, اس کی تشہیر نہیں کرتے آپ.
بالکل یہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں, میں کیوں بتاؤں لوگوں کو. یہ میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ جو ہم اس کے اپوزٹ نہیں جاتے, جو بتانے والے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں, لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا. دیکھیں کڈنی ہاسپٹل, وہ آپ کو سواد والا یاد ہے, اس میں کون کون شامل ہے جنہوں نے وہ ہسپتال بنایا اور آج تک ڈونیشن سے چل رہا ہے, وہ سرکاری. آپ کو پتا اس کا نام نواز شریف ہسپتال ہے, یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اس کا ہسپتال کا نام چینج کر رہے تھے اور وہ انہی کی ڈونیشن پہ چل رہا ہے. کیسی بات ہے. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں مجھے بتایا جی, بتانے والوں نے جی, کہ مطلب کل پرسوں بات ہو رہی تھی کہ یہ جو 2018 میں یا 19 نہیں 2008 یا 9 میں جس وقت نواز شریف صاحب حکومت میں نہیں تھے, آصف علی زرداری صدر تھے اور گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, تو اس وقت بھی کوئی یہ جو واپس جانے والے تھے ہمارے فاٹا والے لوگ, جو ظاہر ہے جنگ لڑائی جھگڑے ان کے لیے, تو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, تو وہاں پہ مطلب ظاہر ہے پیسے دینے کی باری آتی, تو اسحاق ڈار صاحب کھڑے ہو کر ایک یکمشت 5 کروڑ 50 ملین کا جی میری طرف سے ہے, اور اس وقت وہ حکومت میں نہیں تھے, مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کو پھر سر دیکھتی بھی ہے, دیتی بھی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں, کبھی کبھی درمیان میں چیزیں آ جاتی ہیں, تو ہمیں کہنی پڑتی ہے کہ یہ صبر جو ہوتا ہے نا, اور وہ جو میں نے آپ کو چیزیں باوضو رہنے والی ایک بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف نیند میں ہوتا ہوں 5 وقت میں, اور ہر وقت باوضو رہتا ہوں. مطلب جب میرا وضو ٹوٹا میں نے دوبارہ وضو کیا, اور جب میں نیند میں ہوتا ہوں اس وقت وضو میں نہیں ہوتا بس. اور یہ بات میں آپ کو کنفرم کر دوں ذرا, اس کی میں آنکھوں دیکھا حال بھی بتا دوں میں, کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ہر 2-2.5 گھنٹے کے بعد اٹھ کے واش روم جاتے ہیں, تو وہ جب واپس آتے ہیں نا تو ان کے جو بازو ہیں نا وہ اوپر ہوتے ہیں, وہ جب واپس آتے ہیں نا نکلتے ہیں, تو وہ جو جیکٹ وغیرہ, تو وہ جب واپس آتے ہیں تو وہ ان کے بازو اوپر ہوتے ہیں, تو وہ تھوڑے سے نیچے کرتے ہیں. اس کا مطلب میں یہ آنکھوں دیکھا حال سنا رہا ہوں آپ کو, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وضو کر کے واپس آ کے پھر بیٹھتے ہیں. اور یہی حال ڈار صاحب کا ہے, کہ ڈار صاحب بھی بغیر وضو کے نہیں ہوتے. اور اب ان لوگوں کا مقابلہ ہم کیا, برحال اینی ہاؤ یہ ہماری محبت بھی ہے, ہمارا پیار بھی ہے, جو ہم ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں, لیکن دعا یہی ہے کہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ بند ہو جائے بس. ارشد پرویز صاحب نے بات کی نا کہ یہ ختم ہونا چاہیے ایک تمام تماشا. دیکھیے عدالتیں ہی ہیں جنہوں نے مریم نواز کو جیل میں ڈلوایا, عدالتیں ہی ہیں جنہوں نے بری کروایا. مطلب ایک پل میں آپ مجرم اور ایک پل میں آپ باعزت بری. میں نے ابھی جس جسٹس صاحب کا نام لیا سر, یہی جسٹس صاحب یار, اسی کو دیکھ لیں آپ, بندہ بھی نہیں چینج ہویا. ایک تو نا کہ بندہ ہی چینج ہو جائے, مطلب میں تواڈے کول آیا ہاں بھائی نے میرا ذرا کام تے کرو, اور آپ نے ایک شخص کا سارا کیریئر داؤ پہ لگا دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ سر اس کی عزت نفس تک ختم کر دیا. آپ نے لیٹر پکڑا, میں نے آپ کے سامنے ایک لیٹر رکھا کام کرنے کے لیے, آپ نے کھولا, او نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قانون میں کسی جگہ پہ یہ لکھا ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب 2 طریقے ہیں, آپ نے اچھا مزے کی بات ہے, پھر اس نے آپ کو ثابت کر کے دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا, فلاں قانون. آپ کسی بڑے بندے کے پاس جائیں, بڑے افسر کے پاس جائیں, یا اس کو کھلائیں یا اس کو کھلانے کے لیے کوئی بندہ ڈھونڈیں, اور وہی لیٹر لے کے واپس آ جائیں. اور اسی لیٹر کو, اچھا وہ آپ کو یاد ہے وہ انڈیا کی فلم, بڑا مزے کا مجھے قصہ یاد آ گیا صاحب. لیٹر لے کے گیا وزیر کے پاس, تو وزیر نے کہا جی کہ اپنا اتنے میں ہماری ڈیل ہو گئی ہے. اس نے لکھا APROVD, اپرووڈ لکھ دیا سر. اب اپرووڈ لکھ دیا, ہر طرف بلے بلے ہو گئی, کانٹریکٹ شروع ہو گیا, لیکن اس کو جو اس کا کمیشن ہے وہ نہیں ملا. اچھا اسد صاحب کمیشن نہیں ملا جی. اب اس نے کہا کہ یار میرا حصہ نہیں ملا آگے پیچھے. اس نے کہا جی کیڑا حصہ, کون سا حصہ, کام شروع ہر چیز. اچھا جی, اس نے وہ لیٹر واپس منگوایا. اب وہ جو لیٹر کے آگے تھا نا, اس نے اپرووڈ کے آگے لکھ دیا نو, کہہ رہا لیٹر ایشو کر دیو. اپروو کے آگے لکھ دیا نو, لیٹر ایشو کر دیو. کام رک گیا, ترلے منتاں تکلیفاں, وہ کہتی بس ہوندے ہوندا ہی نہیں. انہوں نے کہا جمع کراؤ پیسے سویٹزرلینڈ اکاؤنٹ سے. سویٹزرلینڈ اکاؤنٹ جمع کرائے, اب ناٹ اپرووڈ کہ آگے پھر اس نے ایک لائن لکھ دی, انہوں نے کہا جی پھر اپرووڈ ہو گیا. اسی لیٹر اسی درخواست اسی کو وہی گھوم رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ سر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا, یہ بس آپ کی جو بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بس اب رحم کرے. جو سمجھنے والی سٹوری ہے, یا جو اب سمجھ آ جائے, یہ ایک بہت بڑی فلم ہے, بڑی مت ہے, بڑی سین ہے. اگر سمجھ آ جائے تو میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہے. اچھا تو صاحب انشاءاللہ تعالیٰ جی بہرحال انشاءاللہ دوبارہ رابطہ بھی کریں گے. بہرحال ویورز کو یہ بتائیں کہ ہمارا پروگرام وہ ہے جو اس نے تقریباً 1 مہینہ پہلے اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عمران خان کی آڈیو جی, اور پھر 5 سپتمبر کو ٹویٹ بھی کی میں نے, پھر 14 سپتمبر کو ری ٹویٹ کیا کہ ابھی تک نہیں آئی.
اور ایگزیکٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹویٹ جو سی ہے نا 5 سپٹمبر کی، اس میں ہے کہ عمران خان اور اس کی حکومت کو سپورٹ کرنے والا بہت بڑا سپورٹر دونوں کی ویڈیو جو سی ہے نا، جی بالکل. اور یہ ایگزیکٹلی یہ تھی، عمر چیمہ صاحب نے 5 کو ذکر کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے سنی، لیکن ہمارے پاس کسی اور ذریعے سے تھی. ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے سال جب ہم نے بتایا تھا کہ بہت بڑا مواد ہے آڈیوز کا، وہ اللہ نہ کرے آئیں، تو ابھی تک تو یہ جو آ رہی ہیں نا، اس کے بارے میں مختصراً بات کر دوں کہ جو یہ آ رہی ہیں نا، یہ دیکھیں یہ ایک چھلنی سے چھان کے آ رہی ہیں. اس کے اندر عمران خان کی کچھ نکل رہی ہیں، کچھ نون لیگ کی نکل رہی ہیں. نون لیگ کی ساری نکال دیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ عزت میں اضافہ ہوگا. جیسے مریم نواز کی جو ویڈیو ہے اس کو بلر کر کے جو نکالا تاکہ اس کے معنی سمجھنا ہے، لیکن جب اس کو سکین کیا گیا تو سمجھ میں آیا کہ وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو آن کریں، اس کو آن کریں، ہم بتائیں کہ یہ ہمارا پروگرام تھا، یہ دوسرے نے ہائی جیک کر لیا، نام تبدیل کر لیا، بجٹ اپروول سب ہماری ہے، تو ہم اس کو مزید بڑھائیں، لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں. جو ہم نے پہلے بتائی تھی وہ اللہ نہ کریں آئیں. اور یہ دیکھیں کہ چھلنی کیا ہے کہ ہر طرف کی آ رہی ہیں، ادھر کی نہیں آ رہی. جبکہ عمران خان وہ ہے کہ جو ہر 10 منٹ کے بعد کال ادھر کرتا تھا، کبھی ایک کو کرتا تھا، کبھی دوسرے کو کرتا تھا، کبھی تیسرے کو کرتا تھا. جتنی اپوائنٹمنٹس اس نے کی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کوئی سول نہیں ہے، وہ کس کے کہنے پر کرتا تھا، کوئی آڈیو نہیں مل رہی. تو اس کا سمجھ لیں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں. بات سخت ہے، لیکن اللہ نہ کرے جن آڈیوز کو میاں صاحب نے سنا، ڈار صاحب نے سنا، اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں بڑھنا ہوگا پاکستان کو بچانے کے لیے، سیاست گئی ایک طرف، تو اللہ نہ کرے وہ آئیں تو بہت تکلیف ہوگی. بس اس کے ساتھ ہی جی ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے. انشاءاللہ بالکل ہمیشہ کرتے رہیں گے. بہت بڑا دن ہے جی آج کا دن جو ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا دن ہے. آج کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو مہربانی کی ہے، جو کرم نوازی کی ہے اس پاکستان پر، نہ کہ صرف پاکستان پر بلکہ پاکستان کی جمہوریت پر بھی ایک بہت بڑی یہ ایک آپ دیکھیں جی کہ اس کو کسی بھی طرح سے گھما پھرا کے دیکھ لیں، کہیں بھی لے کے جا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرم کیا ہے، مہربانی کی ہے. اور اس مہربانی کے صلے جو ہیں وہ آج پاکستان پھر وہاں پہ آ کے کھڑا ہوا ہے. ایک دفعہ پھر دوبارہ یہ سلسلہ سارا شروع ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سلسلے کو دوبارہ جہاں سے شروع ہوا ہے اچھے موڑ کی طرف لے کے جائے، اچھی طرف لے کے جائے. جو پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں، کرنے والوں کو عقل دے، اور وہ پاکستان کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو پریکٹیکلی بھی ثابت کریں، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے پاکستان کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹے. اللہ تعالیٰ کی ذات سر آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین سر. ایک اور بس کہ اپنا وائس آف پالیٹکس کے نام سے ایک اور ہمارا چینل ہے جی، اس میں ایس ایم ٹی کا بھی سارا ہوتا ہے اور ہمارا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ میرا چینل ہے، تو ہم سب کا چینل ایک ہی ہے. اس پہ ابھی بھی یہ پروگرام لائیو بھی چل رہا ہے، اگر دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں یا اس کو آپ ہمارے چینل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وائس آف پولیٹکس کے نام سے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کریں. کمنٹ میں بھی میں نے اس کو شیئر کیا لنک، تو اس کو سبسکرائب کریں، اور اس پہ اچھی خاصی انشاءاللہ انفارمیشن ملتی رہے گی، سارے ہمارے ولاگز بھی ملتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں ارشد صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوتی ہے شام کو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. جی دوستو، یہ ایک بہت بڑا دن، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اکتوبر تک بہت کچھ ہوگا پاکستان میں، نہیں پوری دنیا میں ہوگا. اور جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اکتوبر تک بہت بڑی بڑی چیزیں ہونے والی ہیں جی. اب اللہ تعالیٰ کی ذات وہ جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ پاکستان کے حق میں چیزیں بہتر ہوں، یہ ہماری دعا ہے. خیال رکھیں، اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی. خدا ہماری آنے والی نسل ہے، اس کا اپنی اخلاق تباہ کر دیا ہے. ہمیں گالم گلوچ کی گئی، ہمارے بارے میں لکھا گیا. اس میں بڑی وجوہات میں سے یہ بھی ایک ہے کہ ہم نے ہمیشہ حقائق کو چھپایا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ باخبر کو شکست نہیں دی جا سکتی، لیکن ہم نے دیکھا کہ عوام کی طاقت کو 2018 میں شکست دی گئی. لیکن ان کو